بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے مسلم لیگ نون کے جو بگوڑے قائد ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے حزب سابقہ ایک مہم جو ہے وہ لانچ کر رکھی ہے، جس کا بنیادی مقصد پاکستان کے عدالتی نظام پہ اثر انداز ہونا ہے، پاکستان کے اداروں پہ اثر انداز ہونا ہے اور اپنی سیاست میں دوبارہ بحالی کا جو رستہ ہے وہ تلاش کرنا ہے، اپنے کیسز ختم کروانے ہیں، بیسیکلی یعنی NRO جو ہے وہ لینا ہے۔ اسی سلسلے میں چند دن پہلے سپریم کورٹ بار کے عہدیداروں نے ایک تقریب میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر تنقید کی اور کہا کہ ایک سمپل کیس میں ایک سمپل چیز پہ یعنی اقامے کے اوپر میاں محمد نواز شریف کو نائل کرنا بدنیتی ہے۔ یعنی یہ اتنے بےغیرت اور بے شرم لوگ ہیں کہ ان کی نظر میں پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو عہدہ ہے اس کی کوئی توقیر یا عزت نہیں ہے۔ یعنی یہ اس چیز کو بے عزتی جو ہے وہ فیل نہیں کرتے، سیلف رسپیکٹ کے خلاف جو ہے یہ اسے فیل نہیں کرتے کہ ایک آدمی جو پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ باہر کسی ملک میں، کسی عرب ملک میں اقامے کے اوپر جو ہے وہ ملازم ہو۔ یعنی یہ ان کے لیے بالکل کامن سی ہے کہ چیز ہے۔ پاکستان میں وکلاء برادری سب کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو عہدیدار ہیں بار ایسوسیشن سے، بڑا آسان کام ہے کہ آپ ان کے اوپر پیسہ انویسٹ کریں، وہ آپ کے حق میں کیمپین جو ہے وہ چلائیں گے۔ اسی طرح میڈیا کا ایک خاص طبقہ ہے جو شریف خاندان کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہے، جن کی موجیں، جن کے جہازوں کے ٹکٹ، جن کی عمرے، جن کے حج، جن کے بچوں کی اسکول کی فیسیں، جن کی عیاشیاں شریف خاندان آرام کے پیسے سے انہیں جو ہے وہ کرواتا تھا، وہ یعنی ابھی انہیں تھوڑی حلال کی اگر کھانی پڑ رہی ہے تو انہیں موت پڑ رہی ہے۔ وہ ہڈی جو نواز شریف انہیں ڈالا کرتے تھے، وہ ہڈی انہیں یہ حکومت جو ہے وہ نہیں ڈال رہی، جس کی وجہ سے وہ نواز شریف کے حق میں کیمپین جو ہے وہ یعنی چلا رہے ہیں کہ کسی طرح نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ پرائم منسٹر جو ہے وہ بن جائے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یعنی نون لیگ کے ایک نمک حلال سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان جناب رانا شمیم نے لندن کے نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ ایک ایفیڈیوٹ، جو کہ انہوں نے کسی عدالت میں جمع نہیں کروایا، کسی کیس میں انہوں نے جمع نہیں کروایا، بلکہ وہ ایک اخبار کے اندر ایک اداریے میں انصار عباسی نے، جو معروف جرنلسٹ ہیں، انہوں نے چھاپا۔ انصار عباسی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پرو نواز شریف ہیں۔ جس طرح مشرف کے دور میں جو وکلاء کی تحریک چلی، جو کانے دجال افتخار چودھری کی بحالی کی جو تحریک چلی، اس کا سارا خرچہ بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ شریف خاندان نے اپنے حرام کے پیسے سے جو ہے وہ برداشت کیا۔ یعنی وہ جو کیمپین چلی تھی وکلاء برادری کی، وہ ایک دھوکہ تھی، ایک فراڈ تھا، اور لوگوں کو یعنی کہ اس کے ذریعے بیوقوف جو ہے وہ بنایا گیا، اور وہ ساری جو ہے وہ پیڈ کیمپین تھی۔ اس میں وکلاء تنظیموں کے عہدیداروں نے شریف خاندان سے خوب جو ہے وہ نوٹ بٹورے۔ اسی طرح یعنی کہ اب ایک کیمپین جو ہے وہ دوبارہ لانچ کی گئی ہے، جس میں چند دن پہلے سپریم کورٹ بار کے عہدیداروں نے ایک تقریب میں یعنی کہا کہ نواز شریف بے گناہ تھے، نواز شریف کو غلط سزا دی گئی، بدنیتی کی بنیاد پہ انہیں نائل کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عین اس موقع پہ جب چند دن بعد مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت ہونی ہے، مریم صفدر کی اپیلوں کی سماعت ہونی ہے، اس کی سماعت سے چند دن پہلے نون لیگ کے پالتو جج گلگت بلتستان کے جناب سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے اپنے ایفیڈیوٹ کے اندر انکشاف کیا کہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب میاں محمد نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کو سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار نے پیغام بھجوایا کہ کسی بھی صورت میں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی نواز شریف اور مریم نواز یا مریم صفدر اوان صاحبہ، وہ الیکشن 2018 کے دوران وہ جیل میں قید ہوں، ان کی غیر موجودگی میں یعنی کہ الیکشن ہو۔ اس ایفیڈیوٹ کو لے کر جو کسی عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا، کسی کیس کے ساتھ منسلک نہیں کیا گیا،
ایک لندن کے نوٹری پبلک سے جو ہے اسے تصدیق کروایا گیا، اور اسی نوٹری پبلک سے تصدیق کروایا گیا جس نوٹری پبلک سے نواز شریف جو ہے وہ اپنی یعنی کہ ڈاکومنٹ وغیرہ جو ہے وہ تصدیق کرواتے رہے ہیں۔ یعنی یہ کیسا یعنی کہ اتفاق ہے، ایک ایسا اتفاق ہے کہ اس جج صاحب کا جو یعنی کہ ہے نوٹری پبلک، وہ وہی نوٹری پبلک ہے جس نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کی جو ہے وہ تصدیق مطلب کی تھی۔ یعنی وہ جو الفنامہ تھا نواز شریف کی ٹریٹمنٹ کے متعلق، وہ الفنامہ بھی اسی نوٹری پبلک سے لندن میں تصدیق کروایا گیا جس نوٹری پبلک سے اس جج صاحب نے اپنے یعنی کہ یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو ایفیڈیوٹ جو شائع ہوا اخبار کے اندر، یہ شریف خاندان کے ایما پہ نمک حلالی کرتے ہوئے جج صاحب نے یعنی کہ چھاپا ہے۔ خبر ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس اور رانا شمیم کا بیان نوٹرائز کرنے والا ایک ہی شخص نکلا ہے۔ رانا شمیم کا ثاقب نثار سے متعلق بیان الفی اور میڈیکل رپورٹس نواز شریف کی یعنی میڈیکل رپورٹ چارلس ڈراسٹن نے نوٹرائز کی تھیں۔ تفصیلات کے مطابق سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے حلف سے متعلق ایک انکشاف ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس اور رانا شمیم کا بیان حلفی نوٹرائز کرنے والا ایک ہی شخص جو ہے وہ نکلا ہے۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس نوٹرائز کرنے والے نے ہی رانا شمیم کا بیان حلفی نوٹرائز کیا ہے۔ برطانیہ سے حکومت کو بھیجی گئی میڈیکل رپورٹس چارلس ڈراسٹن نے نوٹرائز کی تھیں، جبکہ رانا شمیم کا ثاقب نثار سے متعلق بیان حلفی بھی چارلس ڈراسٹن نے نوٹرائز کیا ہے۔ دوسری طرف چارلس ڈراسٹن نے ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا وہی کام ہے جو کسی نوٹری پبلک کا ہوتا ہے۔ رانا شمیم نے جو کہا وہ بیان نوٹرائز کیا۔ رانا شمیم کا حلفنامہ سچ ہے یا نہیں یا جھوٹ ہے یہ ہمارا کام نہیں، اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو وفاقی وزیر ہیں فروخ حبیب صاحب، انہوں نے ARY نیوز کو بتایا کہ واضح ہے کہ عدلیہ کے خلاف سازش کی گئی ہے، مریم نواز کے معاملے کی سماعت جو ہونے والی ہے، ایک جج کا نام لے کر الزام لگایا گیا ہے۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ جب بھی کبھی عدلیہ کے خلاف معاملہ ہو نون لیگ سامنے آ جاتی ہے۔ موجودہ کیس میں رانا شمیم کو سامنے لے آئے ہیں، مریم نواز رانا شمیم جیسے کرداروں کو استعمال کرتی ہیں۔ فروخ حبیب نے مزید کہا کہ عدالت کہہ چکی ہے کہ کیس کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ اداروں پر حملہ کرنا نون لیگ کی تاریخ ہے، سوائے قطری خط کے علاوہ عدالت میں کوئی رسیدیں انہوں نے جمع نہیں کروائیں۔ یہ جناب نون لیگ کا وتیرہ مطلب رہا ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ ہو یا جج کو حکم دینا ہو کہ کس ملزم کو کتنی سزا دینی ہے۔ اس حوالے سے کال ریکارڈنگ شہباز شریف کی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر صاحبان جو ہے وہ اسے سن بھی چکے ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک دوبارہ کسی کھیل کے ذریعے نواز شریف یا مریم نواز کو جو ہے وہ کوئی ریلیف جو ہے وہ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ یعنی کہ یہ چیز جو ہے وہ دیکھنی پڑے گی کہ حکومت جو ہے وہ یعنی کہ جو عدلیہ ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کردار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہ پوری قوم کی نظریں ہیں۔ کیوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ صاحب، یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو نواز شریف کی زندگی کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان سے گارنٹی مانگتے رہے ہیں، اور حکومت کو دباؤ میں لے کے یعنی کہ ایک تاثر ہے کہ انہوں نے دباؤ میں لے کے یعنی کہ نواز شریف کی ضمانت جو ہے وہ گرانٹ مطلب کی تھی، اور پھر ان کا ایک تعلق بنتا ہے کہ یہ کسی دور میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے ڈرائیور رہے ہیں۔ افتخار محمد چودھری جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ جو اس کا کیا رشتہ ہے، کیا اس کے تعلقات ہیں، وہ آپ سب کے یعنی کہ سامنے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس جو ہے وہ لے لیا ہے، جبکہ جو سابق چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار، انہوں نے ان الزامات کی تردید کی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو سابق یہ جو چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان رانا شمیم، انہیں دکھ تھا کہ ان کی ایکسٹینشن کے متعلق میں نے ایک کیس کے اندر کچھ آبزرویشنز جو ہے وہ دی تھیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، رانا شمیم یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی ان آبزرویشنز کی وجہ سے انہیں ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دی گئی،
انہیں ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں دی گئی. اس وجہ سے انہوں نے مجھ پہ یعنی کہ الزام عائد کیا ہے. لیکن دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ دے دیا ہے رانا شمیم کو. لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا چیز جو ہے وہ نکلتی ہے. تھوڑا سا آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. جی، سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان کے انکشافات اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلوں سے متعلق گلگت بلتستان کورٹ کے سابق جج کے انکشافات کا نوٹس دیا ہے. عدالتی ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ کی جانب سے سٹوری دینے والے صحافی کو بھی طلب کیے جانے کا امکان ہے. تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلوں سے متعلق گلگت بلتستان کورٹ کے سابق جج کے انکشافات کا نوٹس لیا ہے. ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ کے جج کا نام آنے کے بعد نوٹس لیا گیا ہے. ہائی کورٹ کی جانب سے سٹوری دیے جانے والے صحافی کو چیف جسٹس اطہر من اللہ اس معاملے کی سماعت کریں گے. یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے مقامی اخبار کی خبر کو حقائق کے منافی قرار دے دیا. سابق چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ رانا شمیم بطور چیف جسٹس گلگت بلتستان عہدے میں ایکسٹینشن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی. رانا شمیم کے سفید جھوٹ پر میں کیا جواب دوں. یعنی توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ لے لیا ہے اس نے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا یعنی کہ فیصلہ آتا ہے. پوری قوم کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر ہیں اور ہم کسی ایسی سازش کو قبول نہیں کریں گے جس میں نواز شریف یا اس کا خاندان اپنی ناجائز پراپرٹی حرام کی دولت سے کمائی ہوئی پراپرٹی کی رسیدیں پیش کیے بغیر عدالت اسے کلین چٹ دے دے یا اسے ریلیف دے دے. یہ ٹوپی ڈرامہ ہم پر بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چند وکلاء تنظیموں کے جو عہدیدار ہیں انہیں چند پیسے جو ہے وہ دے کر ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی جائے. جس طرح یعنی کہ ابھی تک آپ سب جانتے ہیں کہ سابق یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کا تفصیلی فیصلہ بھی ابھی تک نہیں آیا. قوم نہیں بولی اور ہم سب کی نظریں عدالت کے اوپر ہیں. ہم کسی قسم کا اس طرح کا ٹوپی ڈرامہ ہم برداشت نہیں کریں گے جس میں وکلاء تنظیموں کے احتجاج اور شور شرابے کے باعث یا میڈیا کیمپین کے باعث یا اس طرح کے جو بکاؤ جج ہیں رانا شمیم جیسے. یعنی نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. نون لیگ پوری ایک تاریخ رکھتی ہے اور مریم صفدر صاحبہ سریعام متعدد پریس کانفرنس کے اندر میڈیا ٹاکس کے اندر ویڈیوز کی دھمکیاں ہے کہ دیتی ہوئی نظر آئی ہیں. بغیر رسیدیں پیش کیے بغیر نون لیگ کے قائد کو کلین چٹ دینا قانون کے ساتھ مذاق اور ریاست کے ساتھ ایک غداری جو ہے وہ یعنی کہ اس کو تصور کریں گے. اور ہم کسی بھی ایسے عدالتی فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے جس میں شریف خاندان رسیدیں پیش کیے بغیر یعنی اسی طرح رسیدیں شریف خاندان بھی پیش کرے جس طرح عمران خان کے خلاف جب بنی گالہ کا مقدمہ چل رہا تھا تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عمران خان سے کاؤنٹی کرکٹ کے دور کی رسیدیں طلب کیں اور عمران خان نے اپنی کاؤنٹی کرکٹ کے دور کی رسیدیں عدالت کے سامنے پیش کی, عدالت میں جمع کروائیں, جس کی بنا کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے. اسی طرح شریف خاندان بھی اپنی رسیدیں پیش کرے. یہ کہانیاں نہ سنائی جائیں جی فلاں جج نے فون کیا, فلاں جو ہے وہ ایجنسی اثر انداز ہوئی, فلاں شخصیت اثر انداز ہوئی, میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی, 2 ٹکے کی اوقات ہے گوال منڈی کا لوہار نواز شریف الو کا پٹھا جی اس کے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی. یہ اس طرح کی ٹوپی ڈرامے ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر اگر عدالت فیصلہ دے گی اور ہماری نظریں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر. ہم جانتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ضمانت دی سزا یافتہ ہونے کے باوجود.
یعنی ان کی صحت کی فکر کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے گارنٹیاں مانگی. ہم کوئی ٹوپی ڈرامہ اس قسم کا یا میڈیا کیمپین کے جانسے میں قوم نہیں آئے گی. قوم کی نظریں ہیں. ایسا نہ ہو کہ قوم جو ہے وہ پنڈی کا رخ مطلب کرے. بیوقوف نہ بنائیں قوم کو. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.